تو میرے عزیزوں جھوٹ سے بچا جائے. جھوٹ ایک یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر انسان جھوٹ بولنے کی ہر کام میں کوشش کرتا ہے, اور بہت کم انسان دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو سچ کا سہارا لیتے ہیں, سچ بول کر اپنے کام کاج کو کرتے ہیں. ورنہ اکثر و بیشتر وہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, جھوٹ کے ذریعے مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک جھوٹ تو وہ ہے کہ کسی نے بولا, بول کر کے بات ختم ہو گئی, لیکن میرے عزیزوں وہ لوگ کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں, آپ بتائیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا. جھوٹ بولنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جس نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا, بات ختم ہو گئی. لیکن جو جھوٹ بول کر کے جس نے محفوظ کر لیا, سوشل میڈیا پر ڈال دیا, اب وہ جب تک محفوظ رہے گا, جب تک لوگ اس کو سنتے رہیں گے, اس کے جھوٹ پر یقین کرتے رہیں گے, تو میرے عزیزوں اس کو اتنا ہی گناہ ملتا رہے گا. اب آپ دیکھیں جو شخص چلا ہے کیرلا سے مکہ شریف کی طرف حج کے ارادے سے وہ چلا ہے, اس کے تعلق سے نہ جانے کتنا جھوٹ سوشل میڈیا پر بولا جا رہا ہے, کتنی جھوٹی ویڈیو کلپ بنا کر کے اس کے تعلق سے سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہے. یقیناً آپ جھوٹ کے ذریعے کچھ پیسے کما سکتے ہیں, جھوٹ کے ذریعے آپ کچھ شہرت حاصل کر لیں گے, تھوڑی بہت عزت آپ کو مل جائے گی, جھوٹ کے ذریعے آپ تھوڑا پیسہ کما لیں گے. لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں, آخرت میں بھی ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, وہاں بھی جا کر کے حساب دینا ہے. اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. ایک شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, آپ اتنی ساری یہ باتیں بتاتے ہیں, شریعت کی آپ نے تمام تر باتیں بتائی ہیں, میرے آقا کوئی ایک بات ایسی بتا دیں, اتنی ساری باتوں پر میں عمل نہیں کر پاؤں گا, کوئی ایک بات آپ ایسی بتا دیں کہ جس پر میں عمل کروں, کہ جس پر عمل کرنے کی کوشش کروں. میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا, کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. میرے عزیزوں نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جو بندہ جھوٹ کے ذریعے کر بیٹھتا ہے. آقا نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا کبھی بھی. ایک وقت ایسا آیا کہ کہیں انہیں جانا پڑا ایسی جگہ پر کہ جہاں جانا زیب نہیں دیتا تھا, جہاں جانا بہتر نہیں تھا. جب وہاں سے لوٹ کر کے وہ آ رہے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے صحابی انہیں ملے اور پوچھا کہاں سے آ رہے ہو. اب انہوں نے سوچا کہ بتاؤں گا تو اس میں شرمندگی کا معاملہ ہے, اور چھپاتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, تو میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن انہیں بتانا پڑا, سچ بولنا پڑا, جھوٹ سے دور رہے, شرمندگی ہوئی. پھر ایک مرتبہ ایسا موڑ آیا, پھر انہیں دوبارہ شرمندگی ہوئی, انہوں نے پھر سچے دل سے توبہ کر لی کہ آج کے بعد مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے بلکہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. میرے عزیزوں لوگ کہتے ہیں کہ سچ سے فائدہ نہیں ہوتا, سچ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے, لیکن یاد رکھیں جھوٹ کے ذریعے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فائدہ آپ کو دنیا میں تو ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھنا آخرت میں آپ کو حساب دینا ہے. آخرت میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ دنیا کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ کو ہمیں جا کر کے جواب دینا ہے. دنیا والوں کو راضی کرنے سے کیا فائدہ؟ لوگ کوشش کرتے ہیں نا جھوٹ بول کر دنیا والوں کو راضی کرنے کی, دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ بول کر کے. لیکن یاد رکھو سچ بول کر کے محبتیں پیدا کرو, سچ بول کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ جس نے رب کو راضی کر لیا تو پھر اس سے سب راضی ہو جایا کرتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے, رزق حلال اور صدق مقال, سچ بولنا اور حلال رزق کھانا, حلال رزق سے اپنے بچوں کو پالنا, حلال رزق کے ذریعے اپنے بدن پر لباس چڑھانا, حلال رزق کے ذریعے اپنے پریوار کی پرورش کرنا. میرے عزیزوں جو بندہ اس عمل کو کر لینا, جو اس پر کھرا اتر جائے, تو پھر اسے کسی کے آگے اسے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. نہ اگر حرام کمانے والا, حرام کمائی سے اپنے بچوں کو پالنے والا, حرام کمائی سے لباس پہننے والا, حرام کھانے والا, اگر وہ کعبے کا طواف بھی کرے, کعبے کے قریب پہنچ جائے, لمبے ہاتھ کر کے بھی وہاں دعا کرے, پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حرام کا یہ معاملہ ہے. تو ان دونوں چیزوں سے پرہیز کیا جائے,
ایک مرتبہ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بادشاہ وقت سے ان کا کوئی معاملہ ہو گیا تو بادشاہ وقت نے ان کے پیچھے درباری لگا دیے کہ جاؤ ان کو پکڑ کر کے لاؤ. آپ آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے سپاہی آپ کے ہیں. آپ اپنے پیر شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میرے پیچھے یہ پولیس لگی ہوئی ہے, آپ مجھے ان سے بچا لیں. آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ خانقاہ میں چلے جاؤ. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جاؤ خانقاہ میں چلے جاؤ. شیخ ابو بکر وہاں چلے جاتے ہیں. سپاہی آئے اور معلوم کیا کہ حضور کیا آپ نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں, وہ میں نے ان کو خانقاہ میں بھیجا ہے. اب شیخ ابو بکر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب بتانا ہی تھا تو مجھے چھپایا کیوں؟ جب آپ کو بتانا ہی تھا تو مجھے چھپایا کیوں؟ لیکن جب سپاہی گئے تو انہیں کہیں بھی نظر نہیں آئے. دوبارہ آتے ہیں سپاہی اور پوچھتے ہیں کہ حضور وہاں نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں شیخ جنید بغدادی کہ جا کر کے دیکھیں, میں نے ابو بکر کو وہیں بھیجا ہے خانقاہ میں. دوبارہ جا کر کے دیکھا تو وہ نظر نہیں آئے. جب وہ چلے جاتے ہیں سپاہی تو دوبارہ شیخ ابو بکر اپنے پیر کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور جب آپ نے مجھے چھپانا ہی تھا تو کیوں بتایا, اور اگر آپ کو بتانا ہی تھا تو چھپایا کیوں تھا؟ اے ابو بکر, آپ نے جلال میں آ کر کے فرمایا اے ابو بکر اگر میں تیری وجہ سے جھوٹ بولتا تو قیامت کے دن میں پکڑا جاتا. اب میں نے سچ بولا ہے, تو بھی بچ گیا اور آخرت میں بھی بچ جاؤں گا. اللہ اکبر. تو میرے عزیزوں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, نہ جانے کتنے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں. تو آپ کسی بھی طرح کے جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں, کسی بھی طرح کے جھوٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں. یہ بات تو حقیقت ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں لوگ جڑتے جاتے ہیں اور وہی نیک عمل یا کسی نے کسی نیک بات کو پھیلایا ہے, اب جتنے لوگ اس سے جڑیں گے یا اس پر عمل کریں گے تو اس پھیلانے والے کو جس نے شروعات کی تھی اس نے ایک کام کی, اللہ اس کا اجر اس کو عطا فرماتا رہے گا. جب تک بھی وہ نیک بات چلتی رہے گی, نیک کام لوگ کرتے رہیں گے. جس نے جھوٹ بات کو پھیلایا, جس نے غلط بات کو معاشرے میں رائج کیا, جس نے ایسا کام معاشرے میں رائج کیا کہ جو جھوٹ تھا, غلط تھا, گناہ کا کام تھا, اب جتنے لوگ اس سے جڑتے رہیں گے, جتنے لوگ اس کی بات پر عمل کرتے رہیں گے, اس سب کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. تو چاہے سوشل میڈیا کا معاملہ ہو یا پھر ریئل زندگی کا معاملہ ہو, ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے, کیونکہ میرے عزیزوں سچ بولیں گے اللہ راضی ہوگا. عزیزوں جھوٹ سے رزق میں بھی بے برکتی آتی ہے, عمر میں بھی بے برکتی آتی ہے. جھوٹ کے ذریعے آپ کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے, اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑیں گے. کتنے آپ گناہگار ہوں گے جب نیک بات کرنے کی کوشش کریں گے, سچ بولنے کی کوشش کریں گے. تو یاد رکھنا میرے عزیزوں اللہ عمر میں, رزق میں اور گھر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا.